اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو کھلی اور نمایاں فتح بخشی۔ یہ سورہ فتح کی پہلی آیت ہے۔ گزشتہ درس میں صلح حدیبیہ کے متعلق تفصیل سے بات چل رہی تھی، ابھی کچھ پہلو اس کے رہ گئے تھے، انشاءاللہ آج اس پہ بات ہوگی کہ صلح کا پیشکش کفار مکہ کی طرف سے آیا اور مسلمانوں نے اس کو قبول کر لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اسے قبول کرتے ہیں اور صلح نامہ لکھا جانے لگا۔ اور صلح نامے میں جو شرائط لکھے جا رہے تھے اس کو دیکھ دیکھ کر مسلمان بے چین ہو جا رہے تھے اور بے تاب تھے، مضطرب تھے کہ آخر اتنا دب کر، اتنا ذلیل ہو کر ایسا صلح کیوں کیا جا رہا ہے آخر، کیونکہ وہ مصلحتیں وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے، سمجھ نہیں پا رہے تھے مسلمان۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نگاہ میں جو ہے وہ ساری باتیں تھیں آئندہ کی بھی، اس وجہ سے وہ شرائط کو قبول کرتے جا رہے تھے، اور کفار یہ سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑی کامیابی ہمارے ہاتھ لگ گئی ہے، ہم جو چاہے وہ منوا لے رہے ہیں۔ اور مسلمان پریشان بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتے جا رہے تھے کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ کیا ہم سچائی پر نہیں ہیں، حق پر نہیں ہیں؟ آخر اتنا دب کر یہ معاہدہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے کہ ٹھہر جاؤ، یا ایسا ہی کیا جائے گا، اور یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ جب سارے امور مکمل ہو گئے، دستخطیں ہو چکی اور معاہدہ مکمل ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مسلمانوں کو حکم دیا فارغ ہونے کے بعد کہ اب یہیں پر تم اپنی قربانیاں کر لو اور اپنے بال منڈواؤ اور اپنا احرام اتار لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے، لیکن صحابہ کرام گمسم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اٹھ نہیں رہا ہے اس میں سے ایک بھی، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے ہیں، اس کے بعد کوئی صحابی جو ہے آپ کے حکم کی تعمیل میں اٹھ کر فوراً روانہ نہیں ہوئے، فوراً کام نہیں کر رہے ہیں۔ پہلا موقع غزوہ احد کے موقع پر بھی ایسا آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے صحابہ کرام کو اور وہ سنائی نہیں دے رہا تھا ان کو۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ کوئی بھی آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا ہے۔ آپ کو سخت صدمہ ہوا کہ کیا بات ہے کہ میرے صحابہ میرے حکم کو نہیں سن رہے ہیں۔ تو اس پر جو ہے حضرت امت المومنین حضرت ام سلمہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں تھی، انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ اپنا خود قربانی کر لیجئے اور احرام اتار لیجئے بال منڈوا کر۔ یقیناً یہ لوگ آپ کے جو ہے جانثار ہیں، آپ پر مرنے مٹنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، یہ لوگ بھی آپ کے پیچھے وہی کام کریں گے، آپ ان سے کہیے مت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، جیسا ہی آپ نے وہ کام کیا، آپ نے احرام اتارا، سارے کے سارے ایک کے بعد دیگر جو ہے قربانیاں کرتے گئے اور آ کر بال منڈوا کے جو ہے بال تشوا کر احرام کھولتے گئے، اور پھر یہ قافلہ مدینے کی طرف گیا، اور بڑے جو ہے ذلت سمجھ رہے تھے، بڑی شکست سمجھ رہے تھے یہ لوگ کہ ہم کیسا معاہدہ، کیسا معاملہ کر کے جا رہے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ۔ اتنے میں جو ہے یہ صورت نازل ہونا شروع ہوئی ہے۔ وہیں راستے میں ہی ابھی مکہ نہیں پہنچے ہیں، راستہ جو ہے ابھی طے ہو رہا ہے، ابھی قافلہ نکلا ہے، بڑے شکست خوردہ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، اور جو ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ پریشان ہو گئے سب کے سب کہ یہ کون سی فتح ہے آخر، اتنی شکست ہمیں اور اتنی ذلت اٹھانی پڑی، اور جو ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فتح مسلمانوں سے جو ہے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم جس کو شکست سمجھ رہے ہو وہ جو ہے عظیم فتح ہے، دراصل یعنی ایسی فتح ہے کہ تم کو اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ آ کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کون سی فتح ہے یا رسول اللہ، جبکہ ہم جو ہے حرم میں نہیں جا سکے، حدود حرم میں ہمارا داخلہ روک دیا گیا، اور یہیں پر ہم جو ہے قربانیاں کر کے احرام اتار کے واپس آ رہے ہیں، اور ہمیں فتح کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ تو فتح کی خوشخبری یہ تھی کہ اس کے برکات و ثمرات بے شمار تھے، یعنی فتح صلح حدیبیہ جو ہوا تو اس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے جو ثمرات اس کی جو ہے عطا فرمائے مسلمانوں کو، اس کا اندازہ نہیں تھا ان کو۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ پیش خیمہ تھے فتح مکہ کا،
فتح مکہ یہیں سے جو ہے حاصل ہوا۔ یہ فتح مکہ کا پیش خیمہ تھے، اور سب سے بڑی کامیابی مسلمانوں کی یہ تھی کہ اس وقت تک مسلمانوں کی حالت ایسی تھی کہ ہمیشہ جنگ کی حالت میں رہ رہے تھے، یعنی تقریباً 18-19 سال سے کفار ستائے ہوئے تھے، کفار کے نرغے میں تھے، مدینے میں بھی خاموش بیٹھے ہوئے نہیں تھے وہ لوگ، مسلسل حملے کیے جا رہے تھے، جنگ پہ جنگ ہو رہی تھی، اور ہمیشہ ایسا دکھتا تھا کہ بس حالت جنگ میں ہے مسلمان، کوئی کام ہو نہیں پا رہا تھا ان سے، امن نہیں ہے تو کون سا کام کر سکتا ہے انسان بتائیے۔ یہ امن، یہ صلح ہونے کے بعد مسلمانوں کو امن نصیب ہوا، اور جیسے ہی امن نصیب ہوا ایک سوئی آئی، اور پھر دین کا کام بڑا کھل کر کرنے لگے، دین کی جو ہے نشر و اشاعت کا کام صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خطوط بھیجے، کئی ایک بادشاہوں کو اور سربراہان سلطنت کو 40 سے زیادہ خطوط بھیجے ہیں آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جاتا ہے، اور وفود آتے گئے آپ سے جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے گئے، ملتے گئے، اور اسلام کو جو ہے دنیا کے یعنی گوشے گوشے میں چپے چپے میں پھیلا دیا گیا، اور اس کی تبلیغ اور اس کے بارے میں جو ہے بتا دیا گیا لوگوں کو۔ اس طریقے سے جو ہے بے شمار فائدے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ سب سے بڑا یہ کہ سکون اور اطمینان کے ساتھ، ایک سوئی کے ساتھ دین کی اشاعت کا کام وہ لوگ کرنے لگے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہونا شروع ہوئے، جب تک کہ یہ تھا کہ اسلام ایک طریقے سے اس کی ترقی رکی ہوئی تھی، گروتھ ہو ہی نہیں رہا تھا۔ اتنے سالوں میں اگر آپ اندازہ لگائیں تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عام اعلان فرمایا، دعوت عام دی کہ چلو انہیں عمرے کے لیے جانے کا ہے، تو صرف 1400 اصحاب آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے اتنے سالوں کی محنت کے بعد۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ترقیاں عطا فرمائی، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنی ترقیاں اللہ تعالیٰ اس صلح کے بعد عطا فرمائی۔ اور پھر مالی طور پر مالی موقف بھی مسلمانوں کا جو ہے کمزور تھا۔ خیبر قلعہ جو تھا، جو یہودیوں کا مضبوط گڑھ تھا، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے 7 ہجری میں فتح کروا دیا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اور پھر یہودیوں کی بہت سی بستیاں جو تبوک کی بستیاں تھیں، اور فدق اور جو ہے دوسرے اور کئی ایک بستیاں تھیں، اس کو بھی جو ہے مسلمان جو ہے فتح کرے۔ اس کی وجہ سے بہت سارا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کی معاشی حالت مستحکم ہو گئی، کیونکہ مالی حالت مستحکم ہونا ضروری ہے۔ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے اگر ہتھیار نہیں ہوں گے اور دیگر سامان نہیں ہوگا جنگی سامان، تو کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ مسلسل دیتے رہے مسلمانوں کو، اور اس کے ذریعے سے جو ہے قوت میں اضافہ ہوتے رہا، اور اسلام میں لوگ جوخ در جوخ آتے رہے۔ اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ 10,000 لوگ جو ہے آپ کے جانثاروں میں شامل ہو گئے، اور یہ صرف 2 سال کے اندر ہوا۔ 2 سال کے اندر کفار مکہ نے جو ہے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور معاہدے کو توڑا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت تھی حزب اللہ، وہ تقریباً 10,000 لوگوں پر مشتمل تھی۔ تو وہ لوگوں کو جو ہے یہ ڈر اور خوف محسوس ہوا مکے کے لوگوں کو کہ یہ لوگ جو ہے اگر تیاری کر رہے ہیں ہمارے خلاف آنے کی۔ جیسے ہی انہوں نے معاہدہ توڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر دی فتح مکہ کے سلسلے میں، خفیہ تیاری۔ لیکن مکے والوں کو معلوم ہوا اور ابو سفیان کو بھیجا، اور یہ کہہ کر کہ عذر و معذرت کرو اور معاہدے کی تجدید کرانے کی کوشش کرو۔ وہ آئے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے عذر و معذرت کی اور تجدید کے لیے جو ہے درخواست کرنے لگے، لیکن تجدید نہیں فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر یہ قافلہ نکلا جو 10,000 لوگوں پر مشتمل تھا، جبکہ 2 سال بھی نہیں ہوئے تھے، پونے 2 سال پہلے جب یہ قافلہ عمرے کے لیے جا رہا تھا تو اس وقت صرف 1400 اصحاب تھے، اب 10,000 لوگوں پر مشتمل۔ اور پھر وہاں پر ایسا رعب اور دبدبہ چھایا کفار کے اوپر کہ یعنی ایسی حکمت عملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی تھی کہ بہت کم ہی جنگ ہوئی، قتال زیادہ نہیں ہوا، بہت کم ہوا، نہ ہونے کے برابر ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلانات فرمائے تھے اس سلسلے میں کہ جو بھی مسجد کے اندر داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے، اور جو بھی اپنے گھروں میں داخل ہو کر اپنے دروازے بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اس طریقے سے جو ہے امان یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان لوگوں کو عطا فرما دی۔ تو یہ حکمت عملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے امن و امان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ کعبۃ اللہ میں داخل فرمایا، اور کعبۃ اللہ کی کنجیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئی، اور اس طریقے سے جو ہے صحابہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کامیابی نصیب فرمائی۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ صلح حدیبیہ کا جو وقت تھا یہ بالکل ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اگر اسلام کے لیے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت تک کا جو ہے اگر آپ دیکھیں تو مکے کے 13 سال اور مدینے کے تقریباً 6 سال، 19 سال کا وقفے میں
جو مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ تھے، جو لڑنے مرنے کے لیے جو تیار ہوتے تھے، وہ صرف 1400-1500 لوگ ہی تھے۔ اس کے بعد پونے 2 سال کے عرصے میں جو لوگوں کی جو ہے اسلام میں جو ترقی ہوئی، جو لوگ آنا شروع ہوئے، وہ کتنے ہو گئے؟ 10,000 ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر۔ اور پھر اس کے بعد 20 دن کے اندر اندر ہی جو ہے حنین کی جنگ ہوئی، اس میں تقریباً 12,000 سے 14,000 لشکر، اسلامی لشکر تھا۔ اور پھر 1 سال کے بعد 9 ہجری میں تبوک کا جو ہے سفر ہوا۔ تبوک کے سفر میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 40,000 مسلمان ساتھ تھے، مسلمانوں کا لشکر تھا۔ اور پھر 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر 1,40,000 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر عہد نبوی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے، لاکھوں، یعنی جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے لوگ، اور اسلام کو مسلسل ترقی ہو رہی تھی۔ سارے جزیرۃ العرب کو جو ہے فتح کر لیا گیا تھا، اور یعنی بحرین جو ہے فتح ہو گیا تھا، یمن کے بہت سے علاقے فتح ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں۔ تو یہ ترقی اللہ تعالیٰ نے کہاں سے شروع کی؟ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا صلح حدیبیہ کا، جس کو مسلمان سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑی ذلت آمیز اور شکست ہے ہماری، اور اس میں بڑا دب کر کفار سے معاہدہ کیا جا رہا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، سورہ النصر میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، جب تم دیکھو کہ لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہوں، تو یہ وقت ہوگا یہ فتح مکہ کا۔ تو یہی تھا، یہ فتح مکہ کے تعلق سے پیشن گوئی کی گئی تھی کہ اس میں ہزاروں لوگ اس وقت داخل ہو رہے تھے اسلام میں، جبکہ اس سے پہلے تک یہ حال تھا کہ ایک دو اسلام میں داخل ہوتے تھے، بہت سلو تھا گروتھ۔ لیکن جیسے ہی صلح حدیبیہ ہوا، اس کے بعد اتنا تیز ہو گیا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے اس میں داخل ہونے لگے، اور پھر فرما دیا گیا آخر میں سورہ مائدہ 6 پارے میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بالکل آخری وقت کی جو ہے آیتیں ہیں، آیتوں میں سے ایک آیت ہے سورہ مائدہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل کر دی، اس کو تمام کر دیا، اور اپنی نعمتیں تمہارے لیے ہم نے جو ہے مکمل کر دی، اور اس دین کو، دین اسلام کو ہم نے پسند کیا اور تمہارے لیے قبول فرما لیا۔ یہ کہہ دیا گیا، ٹھپا لگا دیا گیا، اسٹیمپنگ ہو گئی اب یہاں سے، کہ یہاں تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا دین مکمل فرما دیا۔ اب اس کے بعد کسی قسم کی کوئی اجازت اس میں باقی نہیں بچی، کسی قسم کی کوئی کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں بچی، سب کا سب جو ہے بتا دیا گیا، تکمیل کر دیا گیا۔ یہاں پر جو ہے بڑا جو ہے مسلمانوں کے لیے یہ دونوں باتوں میں نصیحت ہے اور عبرت کے پہلو ہیں کہ ایک تو مکی زندگی، شروع مکی زندگی جو 13 سالہ جو زندگی ہوئی ہے، اور صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے، اس میں زبردست نصیحت مسلمانوں کے لیے۔ ایک تو یہ کہ مسلمان جب تک کہ تیار نہ ہو، اور مسلمان جب تک کہ مضبوط نہ ہو، اور جو ہے حالات سازگار نہ ہو، اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہ ہو، اور جو ہے اتحاد و اتفاق نہ ہو، اس وقت تک صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جیسا کہ مکے میں مسلمانوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہی چاہت ہوتی ہے کہ جب تک کہ مضبوط نہ ہو جائے، حالات سازگار نہ ہو جائے، یعنی بے چینی اور عجلت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور ویسے ہی جو ہے کبھی ایسے واقعات، حالات پیش آ جائیں کہ آئندہ کی دیکھنے پر یہ نظر آنے لگے مستقبل بہت شاندار ہے، عظیم الشان ہے، اور اب کچھ دب کر تھوڑا سا معاملہ اور معاہدہ کر لیا جائے گا تو آگے کے جو بہترین ثمرات اور برکات ہیں وہ ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو اس قسم کے معاملات اور معاہدات مسلمانوں کو کر لینا چاہیے۔ یہ دونوں نصیحت کے پہلو ہیں مسلمانوں کے لیے، اس میں جو ہے بےحد نصیحتیں ہیں، اس سے جو ہے نصیحت حاصل کرنا چاہیے اور عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اس میں جو ہے جو آیتوں کا نزول شروع ہوا، سب سے پہلے تو یہ کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ عظیم الشان فتح جو ہم نے تمہیں بخشی ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی کوتاہی معاف فرما دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھا راستہ دکھا دے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست غلبہ دے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس صلح کے بعد جو انعامات کا جو تذکرہ فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 بڑے بڑے انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ آپ کے اگلے پچھلی کوتاہیاں معاف فرما دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے سورہ محمد میں بھی جو یہ بات آئی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کی بخشش مانگیں، استغفار کریں، واستغفر لذنبک،
یعنی انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، گناہ کے کام وہ کرتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں جہاں پر اس قسم کے الفاظ لائے ہیں، عصیان کا لفظ یا جو ہے ذنب کا لفظ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بارگاہ الہی میں جو مخربین ہوتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہوا ہوتا ہے، ان کی تھوڑی سی کوتاہی کو بھی جو ہے ذنب تعبیر کیا جاتا ہے، عصیان سے تعبیر کیا جاتا ہے، گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسا کہ جو ہے ترک اولا اور جو ہے غیر افضل کام کو پر عمل کرنا اور جو ہے اجتہادی جو خطائیں جو ہوتی ہیں وہ عام مسلمانوں سے اگر یہ کام ہو تو وہ گناہ تصور ہی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ انبیاء کرام بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں اس لیے ایک ایک چیز پر اللہ تعالیٰ ان کو متنبع اور خبردار کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے ذنب سے تعبیر کیا جاتا ہے، گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے اللہ سے بخشش مانگیے، استغفار کریے، اور پھر مغفرت کا اعلان بھی فرما دیا گیا کہ ہم نے آپ کو بخش دیا، لیغفر لک اللہ، یعنی پہلے ہی جو ہے بتا دیا گیا کہ ہم نے آپ کی جو اگلی اور پچھلی جو کوتاہیاں تھیں اس کو ہم نے معاف فرما دیا، یہ سب سے پہلی نعمت تھی، وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، دوسری نعمت جو ہے جو انعام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ وہ جو ہے آپ کے اوپر احسانات کی تکمیل فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے کہ فتوحات کے ذریعے سے اور فتح مکے کے ذریعے سے یہ انہیں مسلمان جوخ در جوخ اسلام میں داخل ہونے لگے، بہت بڑی تعداد میں، اس کی وجہ سے آپ کو بڑا اجر عظیم عطا فرمایا گیا، اور آپ جو خدمت جو کر رہے تھے، جو دین کی جو لوگوں کے سامنے جو پیش کر رہے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے غالب کیا اور فتح و نصرت اور غلبہ عطا فرمایا، اس کی واسطے اس کی وجہ سے آپ کو اجر عظیم عطا فرمایا گیا، اور پھر آپ کو صراط مستقیم پر کی رہنمائی کر دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صراط مستقیم پر تو تھے اول ہی سے اور لوگوں کو بھی جو ہے اس کی تعلیم کر رہے تھے، لیکن صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ درجات کی بلندی، اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب اور جو ہے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر دینا، یہ جو ہے صراط مستقیم ہے اصل میں، اس سے کوئی بھی جو ہے مستثنا نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات کی بلندی ہر ایک کے لیے ضرورت ہے، قرب کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔